شیطان تمہارا دشمن تو ہے، اس کو دشمن سمجھو بھی، صرف یہ نہیں کہا کہ شیطان تمہارا دشمن، فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے ہیں اس کے کیا ہے، مکر سے بچو، وہ تمہارا دشمن ہے تو دشمن سمجھو اس کو، یعنی اس کو دشمن بناؤ۔ اگر وہ ہم سے اور آپ سے دشمنی کرتا ہے تو ہمیں بھی شیطان سے دشمنی کرنی چاہیے۔ شیطان، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور مائیں حوا کو جنت میں داخل فرما دیا، اور شیطان اور تمام فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ ابا آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو۔ شیطان زمین کے چپے چپے پر سجدہ کر چکا تھا، کیونکہ اللہ نے بتایا تھا کہ میں کسی کو زمین کا خلیفہ بناؤں گا، زمین کا خلیفہ بناؤں گا، تو شیطان نے عبادت کرنا شروع کی کہ میں ہی خلیفہ بنا دیا جاؤں۔ وہ جو عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کے لیے سجدے نہیں کرتا تھا، زمین کی خلافت کے لیے سجدے کرتا تھا، اس کے اندر خلوص نہیں تھا، تو زمین میں سجدے تو کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم کا سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان کی عبادت کی وجہ سے، زمین پر اس کے سجدے کرنے کی وجہ سے آسمان میں ان کے چرچے ہوتے تھے، طاووس الملائکہ اس کا نام پڑ گیا۔ شیطان نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ آدم کا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم بڑا ہو چکا ہے، جبکہ آدم میرے سے بعد میں پیدا ہوا، میں آدم سے پہلے ہوں۔ آج ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے، آپ ہم سے پہلے فارغ ہوئے ہیں، آپ کی عمر ہم سے زیادہ ہے، اور فلاں کی عمر کم ہے، فلاں بعد میں فارغ ہوا ہے، اس کا علم کتنا ہی اونچا ہو، اس کا مقام کتنا ہی اونچا ہو، اس کی عبادتیں، راتوں کے رونے کی جو صدایں کتنی ہی زیادہ ہو جائے، آپ اس کو اپنے سے اوپر جانا پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے اس کا ایک مقام رکھا، اس کا ایک مرتبہ رکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 40ویں نمبر پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن خلیفہ کون سے نمبر پہ ہے؟ دوسرے نمبر پہ۔ اللہ جس کو جس مقام پر پہنچائے، تو شیطان کو یہ سمجھ میں آیا میں اس سے پہلے ہوں، اس سے زیادہ میں سجدے کر چکا ہوں، زمین میرے سجدوں سے بھری پڑی ہے، میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں؟ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور شیطان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کی خاصیت ہے کہ جلتی ہے تو اوپر جاتی ہے، اس کی خاصیت ہے بلندی ہے، اور مٹی کی خاصیت ہے کہ اوپر پھینکو تب بھی نیچے آتی ہے، اوپر پھینکو تو بھلا بلندی پر جانے والی اور مٹی کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز خراب لگی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ نالائق پہلے سے ہی انکار کر رہا تھا، یہ تو ظاہر ہو گیا نا، کفر، بغض، عناد، دشمنی، یہ ساری چیزیں دل میں چھپی ہوتی ہیں، کبھی پھٹ جاتا ہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو بغض، جو دشمنیاں ہوتی ہیں، آدمی بھرتا رہتا ہے، کبھی پھٹ جاتی ہے، منہوں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو شیطان، مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے جو ہے مائی حوا اور باپا آدم کو نکال دیا، ہمارا یہ تصور کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہماری ماں ہے؟ آج اگر ہمارا یہ تصور ہو جائے ہمارے ماں باپ کو کسی نے ہمارے گھر سے فریب اور دھوکے سے نکلوا دیا تو ہمیں دکھ ہوگا کہ نہیں؟ ہمیں اس سے دشمنی ہوگی کہ نہیں؟ لیکن جنت کے مقیم جو وہ لوگ جنت میں رہتے تھے، ہمارے باپ آدم، ہمارے ماں حوا، اور شیطان نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، پھر ہم شیطان کی دشمنی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہمارے ماں باپ کا وہ دشمن ہے تو ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کھلا ہوا دشمن، اس کو دشمن سمجھو، اس سے بھی دشمنی کرو۔ ابا آدم کے پاس شیطان جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے پاس گئے اور کھا لیے تو تم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوگے۔ ابا آدم کے پاس گیا، دال نہیں گلی،
دوبارہ پھر سمجھایا کہ اللہ نے اس درخت کو کہا تھا، وہی درخت اور بھی تھے، تم اس درخت کے پاس تھے تو اللہ نے اس سے منع کیا، اس جیسا اور جو درخت اس سے تھوڑی نہ منع کیا۔ سیفی پڑھا رہا تھا لیکن ابا آدم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اما ہی ہوا کے پاس گئے، عورتیں پھسلتی بھی ہے، پھسلاتی بھی بہت جلدی، عورتیں پھسلتی ہے بہت جلدی، پھسلاتی دونوں ہے، اس لیے عورتوں سے بچ کر آنا چاہیے۔ یہ چونکہ اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ کو دنیا چلانا تھا، ان کا ایک نظام ہے۔ وہاں گیا اور سمجھایا کہ ایسا ہے، یہ ایک ملک ہے، ہمیشہ اگر بادشاہ اور ملک چاہیے اس درخت سے کھا لو، کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ، کبھی جنت سے مائی ہوا نے جیسے ہی لیا، ان کے جسم سے کپڑے اتارے گئے، اللہ نے اتار لی۔ ابا آدم لکھا ہے کہ ابا آدم جنت کے پتے، ہمارے جو آم کا پتا اتنا پڑا ہوتا ہے نا، وہ جنت کا پتا تھا، اس سے آدم علیہ السلام اپنے جسم چھپانے لگے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو مجھ سے چھپتا ہے؟ ابا آدم نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے نہیں چھپ سکتا، میں اپنی شرمندگی کو چھپا رہا ہوں، اپنی شرمندگی کو چھپا رہا ہوں۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا اور شیطان نے وہاں سے نکلوایا۔ سنیے، شیطان پر اللہ تعالیٰ اتنا روب، اتنا غصہ ہوئے اور فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جانا ہے یہاں سے، تم مردود ہے۔ لکھا ہے مفسرین نے، فرشتے تھر تھرانے لگے، لیکن شیطان اللہ کو پہچانتا تھا، اس کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کتنے ہی غضبناک ہو، لیکن جب رحمت کی بات آتی ہے تو اللہ قبول کر لیتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہی آدم اس کو بہکایا ہے، اسی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں اور مردود ہو گیا ہوں، آپ مجھے تھوڑا چانس دیجیے، مجھے پوری زندگی قیامت تک مجھے موقع دیجیے، میں ان کی اولادوں کو بہکاتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھیے فرمایا جا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کا کچھ تم پر بس نہیں چلے گا، تمہارا بس ان پر کچھ نہیں چلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہوں گے شیطان کی ان پر چلتی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان والا عمل کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں میں ہم نہیں ہیں۔ جب اللہ کے خاص بندوں میں چلے جائیں گے، مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو شیطان بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی آپ ذکر بند کرتے ہو، وہ آپ کے وسوسے آپ کے قلوب میں ڈالنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو لگے گا یار میں نے رات میں رویا ہے، اللہ سے معافی مانگی، میں تہجد پڑھا ہوں، اللہ سے روزہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی صبح میں اٹھو گے گناہ کا ایک شدید تقاضا پیدا ہوتا، وہی ہے کہ شیطان نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے عبادت کی تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عبادت کو کیسے حقارت کر دوں۔ امیر معاویہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں سو گئے، آپ سو گئے اور شیطان کا عمل نقل ہوتا ہوگا، فرقد لیلن طویلا الیک فرقد، سو جا، بڑی میٹھی نیند، ابھی 2 منٹ باقی رہتا نماز میں، کہتا ایسا دل میں ارے لگتا ہے 2-4 گھنٹہ باقی ہے نماز میں، سو جا، ابھی 2 منٹ باقی ہے، بیوقوفی ہے۔ بہرحال سلا دیا، شیطان نے بھی تھپکی اٹکی دی، سو گئے، اٹھ نہیں پائے تہجد میں، صبح میں اٹھ کے اتنا روئے، اللہ کو اتنا پیار آ گیا۔ دوسرے دن جب سوئے تو شیطان، معاویہ اٹھیے، امیر معاویہ کہتے ہیں دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کسی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کون ہے، تو کیسے آ گیا؟ کہ میں شیطان ہوں، آپ کو جگانے آیا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے کمبخت، تیرا کام سلانے کا کہ جگانے کا؟ شیطان کہتا ہے اے امیر، کل سلا کے بھگت چکا ہوں، آپ کی وہ جو کل آپ نے توبہ کی ہے 1000 تہجد پر وہ توبہ بڑی ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج جگا دوں، کہیں آج آپ نہ اٹھ پائیں اور اتنا روئے کہ 1000 سال اور آگے بڑھ جائے۔ بزرگوں نے ایک چھوٹا سا اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے کسی دیوار کے آڑ میں سوئے ہوئے تھے، شیطان آ کے جگانے لگا کہ اٹھو، پوچھا کہ کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا تمہارا کام تو دھوکے کا ہے، تم کیوں مجھے جگا رہے ہو؟ کہا کہ یہ دیوار گرنے والی، جلدی سے ہٹ جائیے۔ شیطان نے کہا کہ یہ دیوار گرتی تو آپ شہید ہو جاتے، اب میں نہیں چاہتا کہ آپ شہید ہوں، شہیدوں کا مقام و مرتبہ اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔